انداز مجھے دکھاتے تھے میں دیکھتا تھا وَلَطَالَمَا أَتْعَبْتُمْ لِيَ الْأَبْدَانِ وَأَنْصَبْتُمْ لِيَ الْوُجُوهِ، میں نے دیکھا تم نے بڑے لمبے لمبے وقت مجھے یاد کیا، سجدے کیے، قیام کیے، رکوع کیے، الان افضیتم الی روحی ورحمتی وکرامتی، آج تم میرے مہمان بن کر آئے ہو، میں تمہارا میزبان، تم میرے مہمان۔ دنیا میں تم عبد تھے، میں معبود تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، میں اب بھی وہی ہوں، پر اب میں اعزازی طور پر تمہاری نسبت بدلتا ہوں، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان کو کوئی کام نہیں کہا جاتا۔ چھٹی چھٹی، مہمان کو پانی خود پلاتے نہیں، ہم کھانا خود کھلاتے ہیں، ڈونگا خود آگے پیش کرتے ہیں، برتن بھی خود سمیٹتے ہیں، کہ کوئی ہے ایسا نادان جو مہمان سے کہے برتن سمیٹو، بھانڈے صاف کرو، پلیٹیں صاف کرو، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کیسے ایسا کر سکتا ہے جو غیور، حیاؤں والا، سخاوتوں والا، محبتوں والا، الفتوں والا، بخشش والا، مغفرت والا، اور اپنے بندے کے ناز اٹھانے والا، اور اس سے پہلے اس سے محبت کرنے والا۔ ہمیں محبت بعد میں ہے، اور اللہ ہم سے پہلے، جیسے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ماں کی محبت اس پہ قربان ہو رہی ہے، ماں فدا ہو رہی، بچے کو ہوش نہیں، ہوش میں آتا ہے 3-4 سال کی عمر میں، پھر وہ اماں اماں کہہ کر اس سے لپٹتا ہے، اور میں تو میرے بھائیوں اور آپ تو میرے بھائیوں، ابھی ہمیں ہوش بھی نہ تھا اور اللہ ہم سے پیار کر چکا تھا۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو ماں باپ دھکا دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں، دفعہ ہو جاؤ، آگ کر دو، اخبار میں دے دو، میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو فرمانبرداروں سے تو محبت کرتا ہی ہے، پر نافرمانوں کو بارے میں کہتا ہے یا داؤد لو يعلم المدبرون عني كم عندي لهم من الاشواق، اے داؤد اگر پنڈی کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، تھوڑی سی اپنے پیار کی جھلک دکھا دوں تو ان کے جوڑ پھڑک جائیں، ٹوٹ جائیں، جدا ہو جائیں، صرف میری محبت دیکھ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اے داؤد میں تو نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا۔ جا بشر المذنبین، جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا ہے۔ نافرمانوں کو بھی کبھی کوئی خوشخبری سناتا ہے؟ حکومت اپنے مجرموں کو خوشخبریاں سناتی ہے کہ سزا سناتی ہے۔ داؤد جاؤ پنڈی کے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ کیا لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرے بندو جتنے مرضی گناہ کر لو، ایک دفعہ توبہ کر لو، سارے معاف کر دوں گا۔ ڈرنا نہیں، نا امید نہ ہونا، کتنے گناہ کر لیے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اسی منہ کو تو لے کے جانا ہے، اسی منہ کو تو لے کے جانا ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور کہاں جائیں؟ یہاں نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ یہیں تو جانا ہے، یہی تو آخری در ہے، جس در کے سوا کوئی در نہیں، جس گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، جس رب کے سوا کوئی رب نہیں، جس مالک کے سوا کوئی مالک نہیں، جس رحمان کے سوا کوئی رحمان نہیں، جس رحیم و کریم کے سوا کوئی رحیم و کریم نہیں، وہی تو ہے جو پکار رہا ہے آ جاؤ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو آؤ نا، میں تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنا، معافی نہیں، معافی تو اس کا مرادی معنی ہے، یا اللہ معاف کر۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، کتنا خوبصورت لفظ ہے، تو اللہ کہہ رہا لوٹاؤ، گانے سننے سے لوٹ آؤ، زنا کرنے سے لوٹ آؤ، شراب پینے سے لوٹ آؤ، اور بے پردگی سے لوٹ آؤ، ناچ گانے سے لوٹ آؤ، سود سٹے سے لوٹ آؤ، دھوکے فریب سے لوٹ آؤ، نمازیں چھوڑنے سے آ جاؤ۔ کدھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آ جانا، رب کی باہوں میں آ جا، رب کی گود میں آ جا، رب کی رحمت کی چادر میں آ جا۔ دھرتی کو گناہوں سے گندا کر دے، ہواؤں کو کڑوا کر دے، سورج چاند کو کالا کر دے، تاروں کو بے نور کر دے، آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو طے کر کے پیک کر کے لگا دے کہ کائنات کو رہنے کی جگہ نہ ملے، جدھر دیکھوں تیرے گناہ نظر آئیں، جدھر دیکھو تیرے گناہ کے انبار نظر آئیں۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد اگر تو نے ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں وہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ وہ اللہ ہے، اس نے بلایا اور سات کا بات کا بازار گہما گہمی میں مصروف، عورتوں کے چولہے بھی گرم اور مردوں کی تجارت بھی گرم، اور مسجد ویران بے آباد خالی، ایک صف دو صف نمازیوں کی،
باقی کیا کر رہے ہیں؟ باقی کیا کر رہے ہیں؟ او میرے بھائیو، 1500 کے تنخواہ پر لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتے ہیں غریبوں کو، ان کا خون پی جاتے ہیں، ان کی کھال کھینچ لیتے ہیں۔ 1500 میں کون اپنے گھر کو آج چلا سکتا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے احسانات کی بارش دیکھو۔ پھر وہ صرف 5 دفعہ بلا کے کہتا آ جاؤ نا، کوئی مجھ سے باتیں کر لو، حی علی الفلاح، اس میں تیری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ پھر بھی نہ جائیں، اور اس کے بعد بھی ہمیں رزق بھی دے، کھانا بھی دے، پانی بھی پلائے، ہوا بھی چلائے، سورج بھی چمکائے، چاند کو بھی لائے، رات کو بھی لائے، دن کو بھی لائے، پیشاب کو نکلنے دے، پخانے کو نکلنے دے، پسینے کو بہنے دے، اور دل کو دھڑکنے دے، سانس کو چلنے دے۔ ایسا بھی کوئی کریم رب لائے گا کیا اسی کی نافرمانی کی سوچی ہوئی ہے؟ ہاں، جب یہ جنت میں جائے گا اور براجمان ہوگا تو جنت کا دروازہ کھولے گا، ایک فرشتہ آئے گا کہ حضور السلام علیکم، یہ آپ کی خدمت میں تحفہ، ہدیہ۔ کس چیز کا؟ کہ فجر کی نماز کے پڑھنے کا تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے شایان شان ہے۔ دروازہ کھولا، حضور السلام علیکم، کون؟ فرشتہ۔ کہاں سے آئے؟ اللہ نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ ہدیہ ہے۔ یہ کس چیز کا ہدیہ ہے؟ یہ ظہر کی نماز پڑھنے کا ہدیہ ہے۔ پھر وہ گیا، پھر عصر، حضور السلام علیکم، کیا ہوا؟ حضور یہ عصر کا ہدیہ ہے۔ پھر مغرب ہوئی، یہ مغرب کا ہدیہ۔ پھر عشاء ہوئی، یہ عشاء کا ہدیہ۔ جس دن اللہ یہ انعام دینا شروع کرے گا، اس دن سے لے کر پھر ابد الآباد تک کوئی کہیں بھی جا کر یہ آواز نہیں سنو گے کہ بس اس انعام کی ابتدا تو ہوگی، انتہا کبھی نہ ہوگی۔ کتنے سال نماز پڑھی؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال؟ کتنا مل رہا ہے؟ ابد 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 ابد۔ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ لامحدود کے لیے الفاظ کوئی نہیں ہوتے، لامحدود کے لیے ہمارا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیشہ 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 کہ اللہ دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ وہی رب کہہ رہا آ جاؤ، آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ تمہارا رب محبت کی باہیں پھیلا کر، ستاری کی چادر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جو آئے گا اسے چھپا لے گا۔ جیسے مرغی کا بچہ جب دوڑ کے آتا ہے تو ماں پر پھیلاتی، اندر چھپاتی ہے۔ معصوم بچہ دوڑ کے آتا ہے، ماں باہیں پھیلاتی، گود میں لیتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اللہ اپنے نافرمان بندے کا انتظار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آؤ آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں کہ اس سے بڑا اللہ کو پسند کوئی کام نہیں ہے، اس سے پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ندامت کا آنسو، سن رہے ہو؟ ندامت کا آنسو عجب کی لاکھوں برس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی نے لاکھوں برس عبادت کی عجب کے ساتھ، یہ مردود ہو جائے گا۔ ایک نے کالی رات کی طرح گناہوں سے اپنی زندگی کو تاریک کیا، پھر چند قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے بھی نہ دو، صرف آنکھ کے کٹوروں کو تر کر دو، آنکھ کا پیالہ تر کر دو۔ کتنے ہی سنگ دل ہو، کہیں سے کوئی مکھی کے سر کے برابر آنسو خرید کے لاؤ جو تیری آنکھ کے پیالے کو تھوڑا سا تر کر دے۔ تر، یہی تری، یہی تری، یہی تری لاکھوں سال کی عجب کی بندگی پر غالب آ جائے گی۔ یہی تری، یہی تری لاکھوں سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گی، دھو کے رکھ دے گی، دھو دے گی، صاف کر دے گی، اور اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے۔ فرشتوں میں اعلان ہو جائے گا میرے فلاں بندے نے توبہ کی ہے، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آسمان پہ چراغاں، قندیلیں، شمع، قمقمیں، فرشتے کہتے ہیں یہ روشنیاں کیسی؟ جیسے کہیں قمقمیں ہوں تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے، کہیں نوحہ ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی میت ہو گئی ہے، کہیں قمقمیں ہوں وہ مرچیں جل رہی ہوں تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے۔ ساتوں آسمان پہ قمقمیں، روشنیاں۔ ارے کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج سات کا بعد کے ایک نوجوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے ساتوں آسمان پہ روشنیاں جلا دی ہیں۔ اور اگر اتنا بڑا مجمع توبہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا محفلیں قائم ہوں گی، کیا اللہ خوش ہوگا؟ تو کہ ہم بھی توبہ کرتے ہو، ایک دفعہ کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلاتا ہوں کہ اللہ کرے دل سے نکل آئے، دل سے نکل آئے۔ جو ہی یہ بول دل سے نکلا
اسی وقت آپ کے سارے گناہ ایسے معاف ہوئے کہ اب اگر یہ دل سے بولا ہے تو مجھے میرے رب کی قسم آپ لوگ اس وقت ایسے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو، پاک پوتر صاف ستھرے نئے نویلے بالکل صاف ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی، فرض چھوڑے تھے معاف ہو گئے، ادائیگی باقی ہے، قصور معاف ہو گیا، ادائیگی باقی ہے، حقوق دبائے تھے کسی کے، حقوق کا دبانے کا گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی سر پر باقی ہے۔ تو بھائیو اس پر یہ وہ وقت ہے جبکہ سب سے بڑی ہماری ضرورت وہ توبہ ہے، چونکہ اللہ کی ناراضگی کا رخ نظر آ رہا ہے، زمین آسمان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلے ہوئے ہیں۔ حکومتوں سے گلے کرنا چھوڑ دو، فوج پولیس سے گلے کرنا چھوڑ دو، وہ بھی میرے آپ جیسے انسان ہیں، خود بھی توبہ کرو ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو ان سے بھی توبہ کرواؤ، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، انہیں جھنجھوڑو نہیں، ان کی ہائے نہ سننا، ورنہ ساری دنیا کا دھن دولت بھی تمہارا نصیب سنوار نہ سکے گا۔ جن کو ماں کی ہائے لگ گئی، جس کو باپ کی ہائے لگ گئی، اللہ کی قسم زمین آسمان بھی سونا چاندی بن جائے تو یہ بدبخت کبھی ہرا نہیں ہو سکتا، اس پہ کبھی بہار نہ آئے گی۔ اور جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی، ساری کائنات میں خزاں ہو پر اس کے آنگن میں بہار ہی ہوگی، بہار ہی ہوگی۔ ماؤں کی ٹھنڈک بنو، باپ کی راحت بنو، ماں باپ کے لیے عذاب نہ بنو، ماں باپ کے لیے دکھ نہ بنو۔ مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے نفل پڑھو، زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پیو قبل اس کے کہ موت انہیں اٹھا لے۔ تھوڑے دن کا ساتھ ہوتا ہے، اٹھ گئے تو روتے پھرو گے۔ اس سے پہلے یہ ماں اور باپ جنت کے دروازے ہیں، انہیں توڑو نہیں انہیں کھولو، انہیں توڑو نہیں انہیں کھولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، صرف ایسے جا کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں، اماں چائے ابا چائے نہیں، بس ایسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ہاں چھوٹے بن کے چلو، سگے بھائی ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے۔ ایک چارپائی پہ زندگی گزری، ایک پیالی میں پیا، ایک تھالی میں کھایا، ایک چھت نے انہیں چھپایا، ایک آنگن نے انہیں کھلایا، وہ ایک پیٹ سے جنم لینے والے اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے ہو کر آج ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ میرے بھائیو کسی عام مسلمان سے بھی قطع تعلق ہو جائے اور 3 دن کے اندر صلح نہ کرے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 دن کے بعد میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور سگے بھائی سے بات نہ ہو، سگی بہن سے بات نہ ہو، بہنوں کو حق نہ دیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں، باپ کی وراثت میں، ماں کی وراثت میں جیسے بیٹوں کا حق رکھا ایسے بہنوں کا حق رکھا، بیٹیوں کا حق رکھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پرورش کرتا رہا، ہاتھوں سے ان کی شادی کی، ڈولی کو اٹھایا، سسرال پہنچایا، شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جب پنڈی کے لوگ بہنوں کو حصہ ہی نہ دیں اور باپ کی وراثت ساری بھائی کھا جائیں اور بہنوں کو صاف انکار کر دیں تو زمین آسمان کا تیور کیوں نہ بدلے گا۔ کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو پولیس کے خلاف جلوس، فوج کو گالیاں، اور ہر گھر میں کوئی لاکھوں میں ایک ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں گے ضرور، لیکن لاکھ بلاؤ، لاکھ میں لاکھ نظر آئیں گے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہوگا۔ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹیوں سے حضرت فاطمہ سے آپ کی نسل کو چلایا۔ اور اتنا بڑا ظلم و ستم ہو کہ ماں جائی ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کو جھنڈی دکھا دی جائے تیرا کوئی نہیں ہے، جو تجھے جہیز دیا تھا بس وہی تیرا حق ہے اور تیرا کچھ نہیں۔ اے کیا موت نہ آئے گی، کیا گھر نہ اجڑے گا، کیا زیر زمین نہ جائے گا، کیا محشر بپا نہ ہوگا، کیا قیامت نہ آئے گی، کیا ترازو تولے گا نہیں، کیا اللہ آئے گا نہیں، کیا جنت اور جہنم کا نظام نہ چلے گا۔ چند کوڑیوں کی خاطر خون کے رشتوں کو اگر بیچ دیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔
تو اپنے اللہ کو مناؤ۔